الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يهدرون محترم حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی کے تمام کلمے صرف اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے لیے، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر یفعل ما یشاء ہے۔ انگنت بے شمار درود و سلام ہوں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے جلوہ گر فرمایا۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔
اگر ایک انسان کو دنیا و ما فیہا کے تمام خزانے عطا کر دیے جائیں، لیکن وہ بندہ ایمان کی، اسلام کی دولت اور نعمت سے محروم ہے، تو اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں۔ اور اگر کسی انسان کو ایمان کی، اسلام کی دولت عطا کر دی گئی ہے اور پھر اسے دنیا کا کچھ بھی نہیں دیا گیا، تو اس جیسا خوش قسمت اور بہترین انسان کوئی نہیں۔ دین اسلام اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت، یہ احسان، یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہماری اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ شاید دین اسلام چند ایک عبادات کا مجموعہ ہے۔ آپ نے 5 نمازیں پڑھ لیں، رمضان کے روزے رکھ لیے، صاحب حیثیت ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، تو ہم پکے مسلمان ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ دین اسلام کا ایک حصہ ہے، مکمل دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل پیکج ہے جو زندگی کے تمام معاملات میں ہم سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ صرف نمازیں پڑھنا، صرف روزے رکھنا، صرف زکوٰۃ اور حج کرنا یہ مکمل دین نہیں ہے۔ رب العالمین کے حضور بہت سارے نمازیں پڑھنے والے، بہت سارے حج کرنے والے، بہت سارے صدقات و خیرات کرنے والے پیش ہوں گے، لیکن وہ جنت نہیں جا سکیں گے۔ حدیث پاک بڑی مشہور ہے، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، کنگال کون ہے؟ ہماری طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، من لا درہم لہ ولا متاع۔ اللہ کے پیارے حبیب، یہ تو بالکل سادہ سی بات ہے۔ غریب آدمی، مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس دنیا کی دولت نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المفلس من امتی یأتی بصیام وصلاۃ وزکوٰۃ۔ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، لیکن میری امت کا حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ ادا کی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، نیکیاں لے کے اس امید کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ میری تو جنت پکی ہے۔ دیکھنے والے بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن ہوگا کیا؟ ایک طرف سے ایک آدمی آئے گا، آ کے عرض کرے گا، یا اللہ ضرب ھذا، اس بندے نے مجھے مارا تھا۔ دوسرا بندہ عرض کرے گا، شتم ھذا، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ تیسرا بندہ آئے گا، وہ کہے گا، اکل مال ھذا، یا اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا۔ چوتھا بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوگا، عرض کرے گا، سفک دم ھذا، یا اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا۔ یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب، یہ روزے دار،
جو اپنی نیکیاں لے کے، اپنی عبادات لے کے رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کے خلاف شکایتیں لگانے والے، اس کے خلاف دعویٰ دائر کرنے والے رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ اس حاجی صاحب کی، اس نمازی صاحب کی، اس روزے دار صاحب کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے ان شکایت کرنے والوں میں تقسیم کی جائیں گی، اور جناب اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، لیکن شکایت کرنے والے ختم نہیں ہوں گے۔ پھر ان کے گناہوں کو اٹھا کے اس بندے کے سر پہ ڈالا جائے گا جو نیکیوں کے انبار لے کے آیا تھا، گناہوں کا بوجھ لے کے جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائیں۔ محترم حضرات، عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اخلاق، معاملات، اپنے رویے، اپنی سیرت، اپنا کردار اور اپنا رہن سہن بھی بہتر بنانا ہے۔ یہ بھی ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے، اللہ کے پیارے رسول، وہ فلاں ایک عورت جو ہمارے محلے کی رہنے والی ہے، یذکر من کثرت صیامها وصلاتها وصدقاتها، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نمازوں کا بڑا چرچا ہے، اس کے روزوں کی بڑی مشہوری ہے، لوگ اس کے صدقات کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اس کی زبان سے اس کے ہمسائے، اس کے آس پاس رہنے والے اذیت محسوس کرتے ہیں، وہ اپنی زبان سے انہیں پریشان کرتی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہی فی النار، وہ عورت تو پکی جہنمی عورت ہے۔ حالانکہ اس کی نمازوں کا چرچا ہے، اس کے صدقوں کی مشہوری ہے، اس کے روزوں کا بڑا مشہور ہے کہ بڑی عبادت گزار ہے، بڑی نیک ہے، لیکن اس کے پاس رہنے والے اس کی اذیتوں سے پریشان ہے۔ فرمایا، ہی فی النار، پکی جہنمی عورت ہے۔ وہی شخص عرض کرنے لگا، حضور ایک اور عورت ہے، یذکر من قلت صلاتها وصیامها وصدقتها، وہ کوئی زیادہ نیک نہیں ہے، بس فرضی نمازیں پڑھ لیتی ہے، فرضی روزے رکھ لیتی ہے، غریب ہے، صدقہ دینے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں، کبھی کبھار باسی پنیر کے ٹکڑے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے، اس کے پاس رہنے والے لوگ اس سے بڑے سکھی ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی زبان بڑی میٹھی ہے۔ فرمایا، ہی فی الجنہ، یہ عورت پکی جنتی ہے۔ اللہ کے بندو، اگر ہم اللہ رب العزت کا قرب چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی جنت کے وارث بننا چاہتے ہیں، سچے اور حقیقی مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق، کردار اور رویے کو بھی بہتر کرنا ہے۔ ہم اپنے اخلاق کو، رویے کو، رہن سہن کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ صف اول کے نمازی بھی اپنی بہنوں کے حق چھین کے پہلی صف میں نماز پڑھنے کو اعلیٰ ترین عبادت قرار دیتے ہیں۔ ہر سال حج اور عمرہ کرنے والے بھی لوگوں سے رشوت لے کے، لوگوں کے حق مار کے، لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضہ کر کے اپنے آپ کو حاجی کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا، منہ پہ تو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا، فوتگی کے وقت
تنہائی میں لوگ اپنے اپنے تبصرے پیش کرتے ہیں اور ان تبصروں کی اللہ رب العزت کے حضور بڑی ویلیو ہے۔ کہتے ہیں نا جان چھٹی مگروں لتھا انہوں مرنا ہی چاہیے سی، اس طرح کے بول سنتے ہیں نا۔ اور کئی لوگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں یار بڑا اچھا بندہ تھا، یہ خیر کا دروازہ تھا، نیکی کی چابی تھی، بڑا چنگا بندہ سی یار۔ یہ تبصرے اللہ رب العزت کے حضور گواہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، ایک میت گزری، فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، لوگوں نے اس کی تعریف کی کہ بہت اچھا بندہ سی، بڑے اخلاق والا سی، لوکاں دا بھلا کردا سی، کدی انہیں کسی نو پریشان نہیں سی کیتا۔ اس طرح کے بول بولتے ہیں ہم بھی اچھے لوگوں کے بارے میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجبت واجبت واجبت۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور میت گزری، ایک اور جنازہ گزرا، فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ شَرًّا، لوگوں نے کہا بڑا گندا بندہ سی، کوئی بھی بندہ اس کے شر سے محفوظ نہیں تھا، جس طرح کے تبصرے ہم کرتے ہیں، برے کمنٹس پاس کیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجبت واجبت واجبت۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ رہا گیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی میت کے بارے میں اچھے الفاظ کہے گئے کہ بہت اچھا انسان تھا، بڑی اچھی صفات کا مالک تھا، اس سے ہمیں راحت ہی راحت ملتی تھی۔ آپ نے فرمایا واجبت واجبت واجبت۔ دوسری میت کے بارے میں برے الفاظ کہے گئے، آپ نے پھر وہی الفاظ ارشاد فرمائے۔ وضاحت فرما دیجئے، بات سمجھا دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اثنیتم لہ خیرا وجبت لہ الجنہ، جس کے بارے میں تم نے اچھے کلمات کہے ہیں اللہ رب العزت نے اس پر جنت لازم کر دی ہے۔ وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ لَهُ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارِ، اور جس کے بارے میں تم نے برے کلمات ادا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پہ جہنم واجب کر دی ہے۔ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائے کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جو تم گواہی دیتے ہو اسی کے مطابق اللہ رب العزت فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مل کے اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کیسے گواہ پیدا کر کے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، اخلاق کو، دوسروں کے ساتھ معاملات کو، رویوں کو معمولی نہ سمجھا کرو۔ قیامت والے دن جب اعمال کو تولا جائے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ساری انسانیت کو پیش کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی ہے تو آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، آپ کی رائی کے دانے کے برابر بھی برائی بھی آپ کو دکھا دی جائے گی۔ اس وقت کامیاب وہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا اس کے برائیوں کے پلڑے سے بھاری ہو گیا۔ ایسے ہی ہے نا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ کے نیکیوں کے پلڑے میں جو سب سے وزنی چیز رکھی جائے گی وہ کیا ہے؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، صدقہ و خیرات نہیں، جہاد نہیں۔ مومن کے نیکیوں کے پلڑے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے وزنی چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کا اخلاق ہوگا۔
نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنا چاہتے ہیں، برائیوں کے پلڑے کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ اور اللہ کے بندو، اچھے اخلاق کے ذریعے پتہ ہے آپ کتنا اجر و ثواب کما سکتے ہیں؟ بے حد و حساب۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی اور سنن ابو داؤد کی حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ مومن بندہ، مسلمان بندہ اپنے اخلاق کو اچھا کر کے، کیا کر کے؟ اخلاق کو اچھا کر کے کتنا بڑا درجہ حاصل کر سکتا ہے؟ جیسے بندہ سارا دن روزہ رکھتا رہے اور رات کو تہجد کی نماز پڑھتا رہے۔ آپ اپنے اخلاق کو اچھا کرتے ہیں، اپنے رویے کو اچھا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو سہولت دیتے ہیں، تو جناب روزے کا پتہ ہے نا آپ کو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ایک روزہ رکھیں، ایک نفلی روزہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے 70 سال جتنا دور کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ آپ ایک روزہ رکھیں، صرف ایک نفلی روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی خندق بنا دیتے ہیں جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور رات کو تہجد پڑھنے والا، صحیح مسلم کی حدیث، آپ وضو کرتے ہیں، اچھا وضو کرنے کے بعد آپ پورے دھیان کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کون ہے جو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ساری زندگی روزے ہی رکھتا رہے، ساری رات نفل ہی پڑھتا رہے؟ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں، بول چال کو اچھا کر لیں، اپنے رویے کو ذرا پولائٹ کر لیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنے اخلاق کو اچھا کر کے دن کو کھاتے پیتے رہتے ہیں، رات کو سوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دن کو روزہ رکھنے کا، رات کو قیام کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اور کون ہے جی، آپ میں سے کون ہے جو قیامت والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہیں نا؟ کون ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم، تم تمام لوگوں میں سے میرا سب سے محبوب بندہ، میرا سب سے محبوب امتی، وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن میرے سب سے قریب بندہ وہ ہوگا احسنکم اخلاقا، جو تم میں سے اخلاق میں اچھا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول کا قرب چاہیے نا، محبوب بننا چاہتے ہیں نا، محبوب کائنات کے محبوب بننا چاہتے ہیں نا، تو پھر جناب ابھی سے یہ تہیہ کریں کہ ہم اپنے اخلاق کو بدلیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت والے دن وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گی؟ جنت تو جانا ہے نا انشاءاللہ۔ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے قیامت والے دن سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور ایسے اعمال کے بارے میں بتلائیے جو عمل لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے کے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا 2 عمل ہیں، تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک تو اللہ کا تقوی، دوسرے نمبر پہ اچھا اخلاق۔ اور پھر پوچھا گیا، حضور
ایسے عمل کے بارے میں بھی بتلا دیجئے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے پھر دو باتیں ارشاد فرمائی، الفم، منہ یعنی زبان، والفرج اور آپ کی شرمگاہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زبان اسی پہ زیادہ انحصار ہے آپ کے اخلاق اور بد اخلاقی کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے نا کہ زبان پورے دین کا خلاصہ ہے۔ طویل حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، جس میں آپ نے اسلام کے 5 ارکان کا ذکر کیا، تہجد کا ذکر کیا، بڑی بڑی عبادات گنوا دیں۔ آخر پہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، افلا ادلک بملاک ذالک کلی، معاذ یہ جو میں نے تمہیں اسلام کے 5 ارکان، جہاد، تہجد، صدقہ و خیرات، روزے، یہ وہ سب کچھ بتا دیا ہے، اس پورے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ پورے دین کا خلاصہ ایک جملے میں، ایک لفظ میں، ایک عمل میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، حضور ضرور بتلائیے۔ آپ نے بتانے کی بجائے فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ اپنی زبان مبارک کو پکڑ لیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، عرض کرنے لگے، أَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم کلام کرتے ہیں، بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کیا اس بول کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے؟ کیا اس کا بھی حساب کتاب دینا پڑے گا؟ اس کا مواخذہ ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقلتک امک یا معاذ، معاذ تجھے تیری ماں گم پائے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، قیامت والے دن لوگوں کو چہروں کے بل یا نتنوں کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا، زبان کی کارروائی کی وجہ سے۔ معمولی نہ سمجھا کریں، اخلاق کو بہتر کرنا ہے، ابھی سے انشاءاللہ ہم نے تہیا کر کے جانا ہے۔ اب آخری بات، ہماری گفتگو کا آخری پوائنٹ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے اخلاق کی سب سے بڑی گواہی کہاں سے آتی ہے؟ کیوں جی محترم حضرات؟ دوستوں کے ساتھ تو ہم تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں، اپنے کسٹمرز کے ساتھ ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈیل کرتے ہیں، وہاں ہمارا مفاد ہوتا ہے، ہم ان کے ساتھ مسکرا کے بات کرتے ہیں۔ بدتمیزی کریں گے گاہک بھاگ جائے گا، دوستوں کے ساتھ اونچ نیچ کریں گے دوستی چھوڑ جائے گا۔ سب سے بڑی گواہی جو ہمارے اخلاق کی آنی چاہیے وہ ہمارے گھر سے، ہمارے خادم یا ملازم سے آنی چاہیے۔ ایسے ہی ہے نا، جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے شب و روز گزرتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے 30 40 50 سال گزرنے ہوتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کسٹمرز کے ساتھ بڑے خوش اخلاق، بڑے ہنس مکھ، کولیگز کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے آئیڈیل ہوتے ہیں، وہ ہمارے اخلاق کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے تھانے دار صاحب آ گئے ہیں۔ بچے چھپتے پھرتے ہیں، بیگم پریشان ہو جاتی ہے کہ اب جناب مجھے بڑی احتیاط کے ساتھ وقت گزارنا ہے، میرے سرتاج تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ کے بندو، خیرکم خیرکم لأہلی، بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اچھے اخلاق کا مالک وہ ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اخلاق کی گواہی وہ ہے جو آپ کے اور میرے گھر سے آئے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب پہلی وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی، آپ کو پہلی وحی کا شرف اور سعادت ملی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپ کپاتے ہوئے گھر تشریف لائے، ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے۔ گھر آ کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، زملونی،
زملونی انی خشیت علی نفسی، خدیجہ میرے اوپر چادر ڈال دو، کمبل ڈال دو، مجھے میری جان کا خطرہ لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہوں گا، میں پریشان ہوں۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر ڈال دی۔ کائنات کے سب سے بہادر انسان، کائنات کے سب سے عظیم انسان گھبرائے ہوئے ہیں، اور گھر والی پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے سرتاج اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کائنات کے سب سے مضبوط انسان گھبرائے ہوئے ہیں، اور گھر والی جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 15 سال گزار لیے ہیں، کہتی ہیں اللہ کی قسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو ضائع کر دے، میں نے آپ کی صبح دیکھی، میں نے آپ کا شام دیکھی، میں نے آپ کی زندگی کے معاملات دیکھے، انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ کا اخلاق اور کردار اتنا شاندار ہے کہ جس بندے کا اخلاق ایسا ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو اپنے گھر سے آغاز کریں، بدل ڈالیں اپنے رویے، چھوڑ دیجئے سختی، چھوڑ دیجئے غصے کو، چھوڑ دیجئے ترشی کے معاملات، نرمی پیدا کیجئے، آسانی پیدا کیجئے، معاف کر دیجئے۔ آپ اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کے محلات کی گارنٹی دیتے ہیں۔ سنیے بڑی شاندار حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو محلات کی گارنٹیاں دی ہیں۔ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، میں خود ضامن ہوں اس بندے کو جو بندہ حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، پتہ ہے میں حق پہ ہوں، میں سچائی پہ کھڑا ہوں، میرا حق بنتا ہے، یہ بندہ کہتا ہے یار رولا مکا پاویں میرا حق کے، پر میں رولا مکان واسطے آپ دے حق تو دستبردار ہو جانا، فرمایا ایسے خوش نصیب کو جنت کے ایک کارنر پہ ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، میں اس خوش نصیب کو جنت کے وسط میں عین درمیان میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو بندہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور میں اس خوش نصیب کو جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پہ ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں، لمن حسن خلقا، جو بندہ اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے۔ گھر کی گواہی آ گئی، خادم کی گواہی سنیے۔ آپ سنتے رہتے ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر بندے نے آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا۔ ام سلیم حاضر ہوئیں، حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس بیٹے کے، اسے اپنی خادمی کے لیے، اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، کہتے ہیں پورے 10 سال میں کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ اور صحیح بخاری کا واقعہ سنیے، جھنجھوڑ دیتا ہے، ہلا دیتا ہے کہ کائنات کے امام کتنے بڑے حوصلے کے مالک تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں انس بیٹا میرا یہ کام تو کرو۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں کروں گا۔ ذرا تصور تو کریں، ہمارا خادم، بیٹا، چھوٹا بھائی، ہم اسے کہیں پتر پانی پیا دے، اور پانی نہ پیاوے تو اسی ادا کی حشر کریں گے۔ گھر والی اسے کوئی کام کہہ کے جائیں، اسے یاد بھول جائے، واپس آ کے ہم اس کا کیا حشر کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پہ کہتے ہیں واللہ لا افعل، اللہ کی قسم میں نے نہیں کرنا۔ کہتے ہیں میرے دل میں تھا کہ کر دوں گا، لیکن میں نے ایسے کہہ دیا اور باہر چلا گیا، باہر بچے کھیل رہے تھے، میں بھی بچہ تھا، کھیلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے دیکھا، آپ مسکرا رہے تھے۔ فرمایا انیس، انس کی تصغیر پیار سے انیس جاؤ میرا کام تو کر کے آؤ۔ فرماتے ہیں پھر میں گیا اور جا کے وہ کام کر کے آیا۔ اللہ کے بندو اخلاق کو بہتر بناؤ، انشاءاللہ آپ اس کے فوائد و ثمرات اس دنیا میں بھی دیکھیں گے اور قیامت والے دن بھی دیکھیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 159 کہ یہ جو آپ کے آس پاس صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، جو آپ کے ادنیٰ اشارے پہ اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں، اس سب کے پیچھے بھی آپ کا اخلاق ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد اخلاق ہوتے، سخت دل کے مالک ہوتے، لن فضوا من حولک، تو ان سب نے آپ کے ارد گرد سے بھاگ جانا تھا۔ انشاءاللہ جب اخلاق کو بہتر کریں گے تو اس دنیا میں بھی فوائد ہی فوائد ہیں، اور قیامت والے دن بھی اللہ کی اعلیٰ ترین جنتوں کے وارث ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔